الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد۔ اتوار کے مضامین میں مضمون چل رہا ہے مسلمان کا تنزل کیوں، غیر مسلم کی ترقی کیوں؟ مسلمان بتدریج تنزل کی طرف کیوں، غیر مسلم بتدریج ترقی کی طرف کیوں؟ جبکہ ترقی کے لیے افراد، مسلمانوں کے پاس افراد بہت، ترقی کے لیے مال، مسلمانوں کے پاس مال بھی ہے، ترقی کے لیے اسلحہ، ایمونیشن، مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی ہے، ترقی کے لیے دماغ، مسلمانوں کے پاس دماغ بھی ہے۔ تو کیا چیزیں، کیا اسباب جن کی وجہ سے مسلمان سب کچھ ہونے کے باوجود ترقی کی طرف بڑھ نہیں رہا، یہ روز بروز تنزل کی طرف چل رہا ہے؟ ماقبل میں کچھ حصہ گزر چکا، کچھ حصہ آج کے مضمون سے متعلق۔ ماقبل میں جو چیزیں عرض کی گئی تھیں اختصار کے ساتھ چند جملوں میں انہیں دہرا کر مضمون کی طرف آتے ہیں۔ ماقبل میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ مسلمان اس وقت شکل کا، صورت کا قائل ہو گیا ہے، حقیقت کا قائل نہیں رہا، حقیقت پسند نہیں رہا، اب یہ حقیقت کو قبول نہیں کر رہا، شکل پر وقت گزار رہا ہے، شکلوں پر، صورتوں پر کام چلانا اسے آ گیا ہے۔ اب اس لیے اپنی دنیا بھی اور اپنا دین بھی شکلوں پر چلانے کو کافی سمجھ لیا ہے۔ حقیقت دین، حقیقت اسلام، حقیقت مسلمان اس کے اندر سے نکل گئی، اور یہ بات بالکل طے شدہ سی ہے، یقینی ہے، مسلمہ ہے کہ چیزوں کی حقیقتوں سے مقابلہ ہوا کرتا ہے، شکلوں سے مقابلہ نہیں ہوا کرتا۔ چیزوں کی حقیقتوں سے مقابلہ ہوا کرتا ہے، چیزوں کی شکلوں سے، صورتوں سے مقابلہ نہیں ہوا کرتا۔ ایک طرف کفر کی حقیقتیں موجود ہیں، دوسری طرف اسلام کی شکلیں موجود ہیں، تو شکلوں کا حقیقتوں سے کبھی مقابلہ نہیں ہوتا، اور جب بھی مقابلہ ہوتا ہے یا ہوگا تو شکلیں اسلام کی ہوں یا شکلیں کفر کی ہوں، حقیقت اسلام کی ہو یا حقیقت کفر کی ہو، حقیقت جیتا کرتی ہے، حقیقت غالب آیا کرتی ہے، حقیقت کو عروج ملا کرتا ہے، حقیقت کو لوگ قبول کیا کرتے ہیں، شکلوں کو لوگ قبول نہیں کیا کرتے۔ شکلوں سے مقابلہ نہیں ہوا کرتا، شکلیں غالب نہیں آیا کرتی۔ اب من حیث القوم، تھوڑی دیر رک جائیں، من حیث القوم، اب کیونکہ ہمارے پاس صرف شکلیں رہ گئی ہیں، اس لیے ہم کسی میدان میں بھی سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہے۔ ماقبل میں عرض کیا تھا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ تو یہ واقعات اس لیے عرض کیے تھے کہ جب اور جہاں حقیقت ہوا کرتی ہے وہ قسمہ پرسی میں بھی غالب آ جایا کرتے ہیں، جب اور جہاں حقیقتیں نہیں ہوا کرتی وہ ثروت، طاقت، قوت میں بھی مغلوب ہو جایا کرتے ہیں، جو ہماری مثال اور ہمارا حل ہے۔ آج جتنا مسلمان کے پاس مال ہے، آج سے پہلے مال نہیں تھا۔ آج جتنا اسلحہ ہے، اتنا اسلحہ آج سے پہلے نہیں تھا۔ آج جتنی تعداد مسلمانوں کی، اس سے پہلے اتنی تعداد نہیں تھی، لیکن پھر قسمہ پرسی کیوں، ذلت کیوں، مغلوبیت کیوں؟ کیونکہ پہلے اسباب کم تھے لیکن حقیقت تھی، پہلے مال کم تھا لیکن وہ مسلمان حقیقت والے مسلمان تھے۔
تو صحابہ بہت تھوڑے سے تھے، سب کے پاس بنیادی تعلیم بھی نہیں تھی، سب صحابہ کے پاس بنیادی ضروریات کے لیے مال بھی نہیں تھا، سب صحابہ کا اپنا اور پکا گھر بھی نہیں تھا، سب صحابہ کے پاس اس وقت کی سواریاں اونٹ اور گھوڑے بھی نہیں تھے، سب صحابہ کے پاس زمینیں نہیں تھیں، اس کے باوجود حقیقت اسلام تھی، حقیقت مسلمانیت تھی، تو قسمہ پرسی میں بھی غالب تھے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم ثروت کے ساتھ بھی، تعلیم کے ساتھ بھی، اسباب کے ساتھ بھی، حکومت کے ساتھ بھی، افراد کے ساتھ بھی، پھر بھی غالب، پھر بھی مغلوب ہے، غالب نہیں۔ تو حقیقت اسلام اور حقیقت پسندی یہ ایک ایسا گر ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے جو ہماری پوری قوم کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اب ہم سب اپنے آپ کو تسلی دے کر چلا رہے ہیں، اب ہم سب کے سب شکلوں پر گزارا کر رہے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ام سلمہ جو تمہاری اہلیہ ہیں یہ مکی عورت ہے، تم اگر ہجرت کرنا چاہتے ہو مدینہ کی طرف تو ہماری مکی عورت کو چھوڑ کے جاؤ۔ کہا تمہاری مکی ضرور ہے لیکن میرے سے نکاح ہوا ہے، میری بیوی ہے، رشتہ میرا مضبوط ہے، رشتہ تمہارا مضبوط نہیں ہے۔ کوئی مکہ میں رہے، کوئی مدینہ میں رہے، کوئی امریکہ میں رہے، کوئی جاپان اور فرانس میں رہے، تو رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جس کی ماں ہے اس کا حق ہے، جس کی بیٹی ہے اس کا سرمایہ ہے، جس کی بیوی ہے اس کی عزت ہے، جس کا خونی رشتہ ہے اس کا تعلق ہے۔ اور باقی رشتے تو بہت کمزور رشتے ہیں کہ جی میں کچھ عرصہ، یا میرے والد مکہ میں رہتے تھے میں بھی مکہ میں رہتا ہوں، لیکن میری جس سے شادی ہے، جو میری اولاد ہے، جو میرے ماں باپ ہیں، جو میرے بچے ہیں، میرا مضبوط رشتہ ان سے ہے، خونی رشتہ میرا ان سے۔ فرمایا اس کے باوجود ام سلمہ اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہو، چھوڑ دو، ہم اسے تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہم اسے قتل نہیں کریں گے، لیکن تمہارے ساتھ ایمان کی بنیاد پر جائے گی نہیں۔ بیوی سے مشورہ کیا، کہا ہم نے تو حقیقت اسلام کے لیے جان دینی ہے، ہم نے تو اسلام کے لیے جینا سیکھا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، ہماری زندگی ہماری موت اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق اور منشا پر ہے، اس لیے اگر جدائی ہے تو تھوڑے عرصے کی ہے، پھر جنت میں تو اکٹھے ہو ہی جائیں گے۔ بیوی خاوند سے اور خاوند بیوی سے راضی، اور خاوند بیوی کو مکہ میں چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ جہاں حقیقت اسلام تھی وہاں فیصلے میں دیر نہیں لگی، جہاں حقیقت اسلام نہیں تھی وہاں سوچنے میں ہمیں 75 سال لگ گئے کہ ہمیں چلنا کیسے ہے، کرنا کیسے ہے، کیا کرنا ہے۔ ہمیں پاکستان میں مسلمان بن کر رہنا ہے یا پاکستانی بن کر رہنا ہے، ہمیں اس سرزمین کو دیکھنا ہے یا ہم نے شریعت کی سرزمین کو دیکھنا ہے، ہم نے دین کو سامنے رکھنا ہے یا اپنے مفادات کو سامنے رکھنا ہے، ہم نے دین کو سامنے رکھنا ہے یا اقربا پروری کو سامنے رکھنا ہے، ہم نے موقع کے فوائد کو سامنے رکھنا ہے، اپنی زندگی کو اچھے سے اچھا، تھوڑے دن کی زندگی کو اچھے سے اچھا بنانا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کو اچھا بنانے کی فکر نہیں کرنی۔ ہم نے کیسے چلنا ہے؟ ابھی تک ہم تذبذب کا شکار ہیں، ابھی تک ہم تشویش کا شکار ہیں، ابھی تک ہم مشوش ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے چلنا کب، کہاں اور کیسے۔ تو حقیقت واپس آ جائے گی تو اللہ پھر ہمیں عروج دے دے گا۔ جیسے آپ کو یہ بات ہم سب کو معلوم ہے، صحابہ عروج والے نہیں تھے اسلام لانے سے پہلے۔ صحابہ تو ایسے تھے، اگر وہ صحابہ کسی بھی حکومت کو کہتے کہ بھئی اسلام لانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ بھئی ہمارے پاس اتنا بڑا خطہ ہے، ہمارے پاس تجارت ہے، ہمارے پاس زمینیں ہیں، ہمارے پاس جنگجو ہیں، ہمارے پاس افراد ہیں، اور وہاں ہمیشہ سے عرب میں ایک سے زائد شادیاں کرنے کا رواج ہے۔ جب شادیاں زیادہ ہوتی ہیں تو بچے زیادہ ہوتے ہیں، اور کھجوروں والی زمین کی پیداوار ہے تو وہاں نرینہ اولاد زیادہ ہوا کرتی تھی بیٹیوں کے مقابلے۔ کا خصوصیات تو دیکھو ہماری، تمہیں جنگجو چاہیے، موجود ہیں، ایک باپ کے ساتھ 8-10 جنگجو موجود ہیں، اس کے بیٹے۔ تمہیں سپہ سالار بنانے کی ضرورت نہیں ہے، باپ خود سپہ سالار ہے۔ بتاؤ، باپ کو بتاؤ، بیٹے تیر کی طرح استعمال ہوں گے۔ اسلحہ ہمارے پاس موجود، زمینیں ہمارے پاس موجود، تجارت ہمارے پاس موجود، نرینہ اولاد ہمارے پاس موجود، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں تم اس قابل نہیں ہو کہ تم پر حکومت کی جائے۔ حکومت کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ فوجی چاہیے ہوتے ہیں، جوان موجود ہیں، حکومت کو اسلحہ چاہیے ہوتا ہے، وہاں تلواریں موجود ہیں،
حکومت کو لینڈ چاہیے ہوتا ہے، زمین چاہیے ہوتی ہے، زمینیں موجود ہیں، حکومت کو مال چاہیے ہوتا ہے، وہاں پہ پہلے سے تجارت موجود ہے. لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. وہاں پہلے سے تجارتیں موجود ہیں، شام، عراق، ایران اور فلسطین کے علاقوں میں تجارتیں موجود تھی، سامان کی آمد جامد موجود تھی. کہ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود تم اس قابل نہیں ہو کہ تم پر حکومت کی جائے. جب حقیقت نہیں تھی اور جب اسلام کی حقیقت آ گئی، اب ہر آدمی چاہتا ہے حکومت نہ ملے، اگر عزت سے ویزا مل جائے تو میں وہاں رہ لوں، اگر کچھ کاروبار کا موقع مل جائے تو میں وہاں رہ سکتا ہوں. سب کو معلوم ہے کہ آج عرب کی زمین پر کوئی زمین کا دعوے دار مالک نہیں ہو سکتا، پھر بھی کروڑوں لوگوں نے اس زمین پر پوری زندگیاں گزار دی، پھر اپنے ملکوں میں آ گئے. سب کو معلوم ہے کہ وہاں مکان کا، بلڈنگ کا جاگیردار نہیں بن سکتا. وہاں بغیر کسی کفیل کے اس زمین پر ایک ٹکڑا، ایک گز، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ کا بھی بے تاج بادشاہ اور آدمی بے لگام مالک نہیں ہو سکتا. کسی کو ساتھ ملانا پڑے گا، اور وہ بھی جب تک اس کے تیور ٹھیک ہیں. جس دن اس کے تیور خراب ہو گئے، کہا جی سب کچھ آپ کا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اب آپ کا نہیں ہے، جائیے پاکستان. لاکھوں لوگ ہیں، بے سر و سامان آ گئے واپس. کہا جی قانون یہ ہے. اس سب کے باوجود بھی آدمی کہتا ہے اگر رہ سکتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، اقامہ مل جائے گا. رہ سکتے ہیں، ہاں جی رہ سکتے ہیں، پھر بھی رہنے کی چاہت ہے. ایک وقت ہی وہ ایک وقت کہ حکومتیں آنے کو نہیں، قبول کرنے کو نہیں، اور ایک وقت ہے کہ افراد تیار ہیں رہنے کو. حکومتیں درخواست کرتی ہیں ہمیں تھوڑی سی جگہ دے دیں، کانسلیٹ بنانے کے لیے تھوڑی سی جگہ دے دیں، اس کے لیے اپلیکیشنز اور اس کے لیے جیک اور اس کے لیے بہت ساری طاقتیں، قوتوں کا استعمال کہ بھئی تھوڑی سی جگہ دے دیں ہمیں حرم کی زمین کے قریب قریب. کیا ہے یہ حقیقت آ گئی واپس. اللہ نے فرمایا لو عزت ہے، لو پروٹوکول، کیا چاہتے ہو، تمہارے لیے اسی کو جنت بنا دیں گے. اللہ نے جنت بنا دی. جب حقیقت گئی تو سب کچھ کے ہوتے ہوئے ذلتیں موجود ہیں. تو بھائی مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج قوموں کی ایک فہرست ہے، قوموں کی ایک فہرست ہے، ملکوں کی ایک فہرست ہے، زمینوں کی ایک فہرست اور میپ اور نقشے ہیں. ہمارا میپ میں حصہ ہونے کے باوجود ہم آج ایسے بے سر و سامان ہیں کہ جس کا حصہ نہیں ہے وہ بھی ایسے ہی ٹنگا ہوا ہے، ہمارا حصہ ہم بھی ایسے ہی ٹنگے ہوئے. جن کے میپس میں، نقشوں میں، جن کے رائٹس ہیں، ہمارے ایسے رائٹس نہیں ہیں. جن کے رائٹس نہیں ہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں. جن قوموں کو گردانتے نہیں ہیں ہم ان قوموں کی فہرست میں. جن کو قوم ایکسپٹ نہیں کیا جاتا ہم ان قوموں کی فہرست میں. ہم قوموں کے دائرے سے، قوموں کی فہرست سے باہر ہیں. کیوں؟ کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ ہم قوموں کی فہرست سے باہر ہیں. جب بھی قوموں کے رائٹس ڈیفائن ہوتے ہیں تو ہم اس میٹنگ کا حصہ نہیں ہوتے، ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں ہوتے کہ بھئی یہ بھی انسان ہے، ان کو بھی انسانی حقوق دیے جائیں گے، ان کے پاس بھی یہ رائٹس موجود ہیں. اتنی بڑی قوم، اتنے بڑے افراد، کہا نہیں یہ قوم نہیں ہے، ان کو وہ قومی رائٹس نہیں ہیں، ان کو ملکی رائٹس نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ حقیقت پسند نہیں رہے. ہم حقیقت پسند نہیں رہے، ہمیں قوموں نے قوموں کی فہرست سے نکال باہر کیا. ہمیں قوموں نے قوموں کی فہرست سے نکال باہر کیا. اب ہمیں کوئی قوم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہا جب بھی یہ مقابلہ کرتے ہیں شکلوں سے مقابلہ کر دھوکہ دیتے ہیں. جب بھی یہ مقابلہ کرتے ہیں ہم کفر کی، اہل کفر کی اور غیر مسلموں کی نہ تائید کر رہے ہیں نہ تعریف کر رہے ہیں. ہم آپ کو صرف معلومات دے رہے ہیں. تعریف تو ایمان کی ہے، مسلمان کی ہے، غیر مسلم کی کیا تعریف ہے؟ لیکن قرآن حکیم کا ایک اصول اور اسلوب ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. جو محنت کرے گا اللہ اسے دے دے گا،
مسلمان سست ہو جائے گا اللہ اسے نہیں دے گا، کافر محنت کرے گا اللہ کا ضابطہ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، سورہ نجم کی آیت ہے۔ کوشش کرنے والوں کو من جد وجد، جو کوشش کرے گا پالے گا۔ عربی کا ایک مقول ہے من جدہ، جدہ کہتے ہیں کوشش کرنے کو، اور وجدہ کہتے ہیں پا لینے کو، حاصل ریسیو ہو جانے کو، لے لینے کو۔ من جدہ وجدہ، جو بھاگ دوڑ کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی پا ہی لیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ کسی کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتا، مسلمان ہو غیر مسلم۔ ہمارے ہاں عدالتیں ہیں لیکن انصاف ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو وہاں انصاف اور یہاں انصاف کے واقعات شکل سے لڑ رہے ہیں۔ ارے ہمارے یہاں بھی بڑے انصاف ہوئے، کب ہوئے ہیں؟ 700 سال پہلے ہوئے ہیں۔ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی مفتی وہاں انصاف اور یہاں انصاف کے واقعات، وہاں سچ اور یہاں سچ کے فضائل، وہاں سچ اور یہاں سچ کے فضائل۔ کبھی سچ پہ یہ ملے گا اور یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ کب ملے گا کسی کا؟ جو بولے گا۔ کب بولنے والا کا ہے؟ کب اسے ڈھونڈنا پڑے گا۔ پوری قوم مل کے ڈھونڈ رہی ہے لیکن مل نہیں کر رہے۔ وہاں سچ بغیر فضائل کے، بغیر فضائل کے۔ محتاط اندازے کے مطابق 50 سالوں کے اندر 50 سالوں کے اندر محتاط نظام کو 7 قوموں کو 7 قومیں اس وقت دنیا بھر میں ایسی ہیں، ابھی تک ریکارڈ پر ہیں، زیادہ کم ہو سکتی ہیں، تو تخمینے ہوتے ہیں، لوگوں کی معلومات ہوتی ہیں، اور معلومات بھی نیٹ کی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، گوگل کی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ 7 قومیں ایسی ہیں جنہیں پوری قوم کو جھوٹ بولنا پاکستانیوں نے سکھایا ہے۔ ریکارڈ پر موجود ہیں، 6 ہوں گی، 7 ہوں گی، 7 ہوں گی، 8 ہوں گی۔ یہ کوئی قرآنی آیت تھوڑی ہے کہ 7 ہی ہیں، میری معلومات بھی صحیح تھوڑی ہو سکتی ہے، لیکن معلومات ہیں۔ 50 سالوں کے اندر 7 یا 6 یا 8 قومیں ایسی ہیں جنہیں پہلے جھوٹ بولنا نہیں آتا تھا۔ وہ پاکستانیوں کا، ان کا ملنا جلنا، ٹرانزیکشن، آنا جانا، معاملات، سفر، ہزار، خرید و فروخت ہوا تو انہیں پتا چلا دنیا میں جھوٹ بھی کوئی چیز، چیٹنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، زبان دے دینے کے بعد گھمانا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب انہیں بھی گھمانا آ گیا، اور اللہ کی شان، انہوں نے ہم سے سیکھا ہے، اب وہ ہم سے بھی آگے، انہوں نے ہم سے سیکھا ہے، اب ہم پریشان ہیں کہ ہم سے آگے کیسے نکل گئے۔ جن کے بارے میں ہمیں اطمینان تھا کہ اگر انہوں نے ہاں کہا ہے تو ہاں، نہ کہا ہے تو نہ، کل کہا ہے تو کل، آج کہا ہے تو آج، یسٹرڈے کہا ہے تو یسٹرڈے، منڈے کہا ہے تو منڈے۔ یہ تو ہم نے بتایا ہے، یہ تو ہم نے بتایا ہے۔ جب ہمیں لینا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارے یہاں مغرب میں دن ختم ہو جاتا ہے، تو ہم نے انہیں سمجھایا ہم مسلمان ہیں، ہمارا دن مغرب میں ختم ہو جاتا ہے، آپ نے آج کا کہا تھا، آج دیجئے۔ اچھا بھائی اگر تمہارا مذہب یہ کہتا ہے تو میں کہیں سے کچھ کر کے دیتا ہوں۔ جب ہم نے دینا ہوتا ہے تو کہا ابھی تو مغرب ہوئی ہے، تاریخ تو رات کو 12 بجے بدلتی ہے۔ کہا بھائی لینے اور دینے میں تمہاری ٹرانزیکشن کے موقع پہ یہ 2 اسٹیٹمنٹ کیوں ہیں؟ کہا لینے کا اسٹیٹمنٹ اور ہوتا ہے، دینے کا اور۔ کہا اچھا اسلام یہ بتاتا ہے؟ کہا اسلام تو نہیں بتاتا، میں بتاتا ہوں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسلمان ہوں۔ کہا اس مطلب اسلام یہ بتاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں احساس، وہاں احساس، اور یہاں پر احساس کے واقعات، وہاں احساس، ادراک، اور یہاں پر ادراک اور احساس کے واقعات۔ 2 واقعات بتاتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ اندلس کا واقعہ ہے، ایک حکومت گزری ہے، اگر کسی کا تاریخ سے واسطہ، تعلق، مناسبت ہو یا کبھی کوئی واقعہ سننے کو ملتا ہو، اندلس مسلمانوں کی ایک حکومت رہی ہے، اور بہت شاعر شان، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، سر اٹھا کر پروٹوکول کے ساتھ اللہ نے مسلمانوں کو عروج دیا تھا جب قدردان تھے، جب اپنے ہی
برتن میں ہول کرنا شروع کیا تو پھر برتن ڈھونڈنا مشکل ہو گیا، اتنے ہول ہو گئے، اس میں اتنے ہول ہو گئے، برتن ڈھونڈنا مشکل کہ کس میں ہول کیا تھا، اب ہول ہی ہول ہو گئے۔ ایک حارث اور ایک عدی، دونوں دو قبیلوں کے آدمی ہیں، دونوں کی لڑائی ہے۔ حارث عدی کو نہیں جانتا، ادھر عدی پڑا ہے، ادھر حارث پڑا ہے۔ حارث عدی سے کبھی ملاقات نہیں، لیکن بڑوں کی آبا و اجداد کی دشمنیاں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کو وصیت کر کے مرتے تھے کہ دیکھو فلاں فلاں کو ضرور قتل کرنا، تم فلاں فلاں نے تمہارے قبیلے کے اتنے لوگوں کو مارا ہے، تو بس اس طرح کی، لیکن ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی۔ حارث اپنے قبیلے کے بڑا، عدی اپنے قبیلے کے بڑا، ملاقاتیں نہیں ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ آمنا سامنا ہو گیا قبیلوں کا، جنگ چھڑ گئی، تو عدی، حارث چاہتا تھا کسی قیمت پر عدی میرے ہاتھ آ جائے تو اس کو پورا پورا کر دوں، ذرہ ذرہ کر دوں، ریزہ ریزہ کر دوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ حارث بہت زیادہ نالاں تھا کہ عدی مل جائے صحیح کہیں، اور اللہ کی شان اسی عرصے میں کام شروع ہو گیا، قبیلے آمنے سامنے آ گئے۔ تو حارث کے قبیلے کے فوجیوں نے ایک جاسوس پکڑ کر حارث کے حوالے کیا کہ جی کیا کرنا ہے اس جاسوس کا، اس جاسوس کا کیا کرنا ہے، یہ سامنے والے قبیلے کا ہے اور ہمارا حریف ہے، حلیف ہے، ہمارے مقابلے میں ہمارا دشمن ہے۔ حارث کے پاس پیش ہو گیا عدی قبیلے کا ایک آدمی، تو اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے تمہاری سزا، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ اب مجھے معلوم ہے، اس لیے کہ جنگ بندی ہو جاتی تو ہو جاتی، ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے، ابھی ممکن نہیں ہے، ابھی تو میرے لیے موت متعین ہو گئی۔ تو حارث نے کہا ایک شرط ہے تیرے پاس، اگر تو ایک کام ہمارا کر دے تو ہم تجھے چھوڑ دیں، ایک کام کر دے۔ عدی اس وقت کہاں ہے یہ بتا دیں، عدی تک ہم پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے، عدی کا پتہ بتا دے۔ اگر عدی کا پتہ صحیح پتہ چل گیا، اسے جاسوس ہے نا، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اگر عدی کا پتہ چل جائے تو ہم تجھے، عدی ابن ربیہ، عدی کا اگر پتہ چل جائے تو ہم تجھے چھوڑ دیں۔ کہ عدی اس وقت کہاں ہے یہ بتا دے، اور اگر تو یہ صحیح بتا دے، ہمیں جھوٹ نہ بولے، صحیح بات، تو تجھے چھوڑ دیں گے۔ تو کہا بھی دیکھ تمہیں معلوم ہے میں اس قبیلے کا ہوں اور وہیں سے آیا ہوں اور جاسوسی کے لیے پکڑا گیا ہوں، تمہارے قریب گھوم رہا تھا، یہاں پر تمہارے سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے، میں بتا تو دوں گا لیکن یہ تو یقین دلاؤ کہ تم اپنی بات میں سچے ہو۔ حارث سالہ سال سے جس کا خون گردش کر رہا تھا، جس کے اندر یہ دشمنی کروٹیں بدل رہی تھی کہ عدی کہیں کبھی کسی قیمت پہ مل جائے، عدی کہیں مل جائے، کبھی مل جائے، کسی قیمت پر مل جائے صحیح، اس کے پورے پورے کر دوں۔ کہا یہ تو یقین دلاؤ کہ میں تمہیں اتنی بڑی خبر دوں، میں تمہارے ساتھ اتنا بڑا معاہدہ کروں، میں تو یہاں پھنسا ہوا ہوں، میں تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تم بتاؤ تو تم کہاں تک ٹھیک ہو۔ تو اس نے کہا ہم سردار ہیں، سردار۔ حارث نے کہا ہم سردار ہیں، ہمارا ایک معیار ہے، ہماری ایک زبان ہے، ہماری ایک حیثیت ہے، پھر ہمارے کارندے ہیں، ہماری فوجیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے پھر جائیں۔ لیکن اگر تیرا جھوٹ ثابت ہو گیا، تیرا جھوٹ ثابت ہو گیا تو تیری خیر پہلے بھی نہیں ہے۔ عدی نے اطمینان کیا کہ بھئی اس نے معاہدہ کر لیا، ایگریمنٹ ہو گیا کہ میں سچ بولوں گا، بتاؤں گا عدی کہاں ہے تو تم مجھے چھوڑ دو گے۔ کہا چھوڑ دیں گے، ہاں، کہا میں یہ عدی ہوں، اس نے کہا میں عدی ہوں۔ کہا تو عدی ہے؟ کہا عدی۔ اس نے تحقیق کی عدی، اور واقعی وہ عدی تھا۔ اس نے کہا میں نے زبان دی ہے اور میرے پاس اس زبان کی حقیقت موجود ہے، جاؤ چھوڑ دو اسے۔ جس کے لیے سالہ سال سے جس نے جاسوس لگائے ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے یہ جنگ چھیڑی تھی کہ عدی اس وقت قبیلے میں موجود ہے اور عدی کی غیرت کے خلاف ہے کہ اس کا قبیلہ ہتھیار اٹھائے اور وہ پچھلی صفوں میں گھوم رہا ہو، وہ سب سے پہلے اگلی صفوں میں آئے گا۔
تو عدی نے کہا فکر نہیں کرو، جاسوسی بھی میں کروں گا، اگر جان جائے گی تو میری جائے گی، تو فکر نہیں کرو، جان جائے گی تو میری جائے گی۔ جو بات یہاں پر بتانی مقصود ہے وہ یہ، جو بات بتانی مقصود ہے، عدی کے پاس اپنے قبیلے کی حقیقت موجود تھی، اور حارث کے پاس اپنی سرداری کی حقیقت موجود تھی۔ دونوں کی حقیقت نے قیامت تک کے لیے ایک رقم محفوظ کر دی کہ طاقت قوت اختیار کے باوجود بھی عدی کو چھوڑ دیا گیا، اور عدی پر سوار یہ تھا کہ میری قوم کا کوئی ایک آدمی بھی نہیں مرے گا جب تک میں اپنی جان نہ دے دوں۔ عدی کی حقیقت بھی قوم کے سامنے آ گئی، ادھر حارث کی حقیقت بھی قوم کے سامنے آ گئی۔ دوسری بات، جہاں آج منگلا ڈیم ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر آزاد کشمیر کا میرپور شہر تھا۔ منگلا ڈیم بنا اس وقت کچھ آبادی تھی، لیکن اس سے پہلے جب کبھی بھی پاکستان ہندوستان کی جنگ ہوئی تو اس موقع پر وہ علاقہ بالکل زیرو ہو گیا تھا، تو مکانات منہدم ہو گئے تھے، ٹوٹ گئے تھے، لوگ وہاں چھوڑ چھاڑ کے چلے۔ یہ منگلا ڈیم بننے سے بھی پہلے کی بات ہے، جب میرپور آزاد کشمیر کا وہ حصہ اور شہر وہاں موجود تھا، تو وہ سب علاقہ بمباری کی وجہ سے اور اسلحے کی وجہ سے، اسلحے کے استعمال کی وجہ سے وہ سب گھر منہدم ہو گئے، لوگ نقل مکانی کر کے چلے گئے۔ تو ایک فوجی وہاں پر اپنی جیپ میں سفر کر رہا، یہ کتابوں میں لکھا ہے، واقعہ اسی طرح بتا رہا ہوں۔ تو ایک آبادی سے گزر رہے تھے، ایک آبادی سے، منہدم آبادی، سب کچھ زمین سے لگی ہوئی ساری عمارتیں، تو ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی ایک خچر پر، گدھے پر، ایک طرف ادھر بوری اور ایک طرف ادھر بوری، وہ دو بوریاں گدھے پر لدی ہوئی، اور پیچھے دونوں بوڑھا بوڑھی میاں بیوی انہیں ہانک رہے ہیں اور انہیں سڑک کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں فوجی گاڑی پہنچ گئی۔ کہا کون ہو تم؟ کہا جی ہم اسی علاقے کے ہیں۔ کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی ہم بیت المال جانا چاہتے ہیں، ہم بیت المال جانا چاہتے ہیں۔ کہا تمہارا بیت المال؟ آزاد کشمیر میں آج بھی بیت المال استعمال ہوتا ہے، حکومتی ان اداروں کو جہاں سے زکاتیں ملتی ہیں اور لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، تو ہمیں بیت المال جانا ہے۔ کہا بیت المال میں کیا کرنا ہے؟ کہا بس کچھ کام ہے، بیت المال پہنچا دو، تمہاری مہربانی۔ تو اس بوڑھے بوڑھی کو فوجی نے جیپ میں بٹھایا اور پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا یہ کیا ہے؟ بیت المال جائیں گے تو بتا دیں گے۔ کہا یہ سامان ہے، کچھ جمع کروانا ہے۔ اس بوڑھے اور بوڑھی کو عمر کے تقاضے کی بنیاد پر فوجی نے خیال کیا کہ بوڑھے بوڑھیاں پتہ نہیں عقل ٹھکانے ہیں، سٹیا گئے ہیں، اس موقع پر جہاں سارے لوگ نقل مکانی کر کے چلے گئے ہیں، یہ بوڑھا بوڑھی ایک خچر پر دو بورے باندھے ہوئے، دو کٹے، اور بیت المال پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اس فوجی سے کہا کہ بھئی اگر تجھے زیادہ تجسس ہے تو دیکھ لے کیا ہے اس میں۔ اس نے جب وہ بورے کا منہ کھولا تو پورے میرپور شہر کے اس بوڑھے بوڑھی کے کہنے کے مطابق یہ مخدوش مکانات کے نیچے جو لوگوں کے سونے چاندی قیمتی چیزیں دب گئی تھیں اور لوگ جان بچا کر بھاگے تھے، اپنا سامان چھوڑ گئے تھے، ہم کئی دن سے یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ مسلمانوں کی امانتیں ہیں، یہ مل گئی، بس ہم نے جتنی کوشش کر سکے یہ 2 ہی بورے بن سکے، باقی اور بہت سارے بورے وہاں موجود ہیں سونے اور چاندی کے۔ کہا یہ بیت المال میں جمع کر رہا۔ تو وہ فوجی لکھتا ہے کہ میں نے یہ بات سن کر میرے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں ان کے پیروں کی دھول اپنے چہرے پہ لگاتا چل جائے کہ میں اس قابل کب سے ہو گیا کہ ان کے ساتھ اسی اسٹیج پر اسی بوڑھے کے ساتھ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھوں۔ کہا ان کے پاس تو اس بڑھاپے میں بھی حقیقت اسلام موجود ہے، اس بڑھاپے میں بھی حقیقت اسلام موجود ہے، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے جیسے آدمی بوڑھا یا بوڑھی ہوتی ہے ویسے ویسے اس کے پاس مال اور جینے کی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ جوان کو اتنی جینے کی خواہش نہیں ہوتی جتنی بوڑھے کو ہوتی ہے، جوان کو اتنی مال کی خواہش نہیں ہوتی جتنی بوڑھے کو ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ کہا جیسے جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کی فکریں زیادہ ہو جاتی ہیں،
جوانی میں اتنی فکر نہیں تھی پیسے جمع کرنے کی، رکھنے کی، سنبھالنے کی، جتنی اس کو بڑھاپے میں ہو گئی. جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے ویسے ویسے مال کا شوق اور مال کی محبت بڑھتی چلی جاتی. تو میرے محترم، آخر چند جملے مضمون سے متعلق آج کے مضمون کا خلاصہ وہ یہ کہ جسے ہم عرض کر رہے ہیں کتابوں میں لکھا ہے وہ حقیقت اسلام ہے کیا، وہ حقیقت کیا چیز ہے. بقیہ تفصیل انشاءاللہ پھر عرض کر دیں گے. زندگی بخیر. مثال سمجھ لیجئے پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک فوجی ہے، اس کے پاس 3 بنیادی چیزیں ہونے کا نام فوجی ہے، اور وہ کسی فورس کا آدمی ہے. سب سے پہلی بات، عام آدمی سے اس کی شناخت ہو سکے اس کے لباس کا اختلاف ہوتا ہے. عام آدمی سے مختلف اس کا لباس ہوتا ہے. وہ لباس ہوتا ہے علامت کے لیے کہ یہ فوجی ہے یہ غیر فوجی ہے، پہلی بات. دوسری بات، اس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے تاکہ جب ضرورت ہو تو وہ اپنی اور لوگوں کی جان بچا سکے. تیسری چیز، اس اسلحے کو چلانے کی تربیت ہوتی ہے. یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام فوجی ہے. اگر یہ تینوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے تو فوجی نہیں ہے. وہ کسی فورس کا حصہ نہیں بن سکتا. کہا جی میں یونیفارم نہیں بدلوں گا، نہیں پہنوں گا، کبھی نہیں پہنوں گا. کہا مار دیں گے لوگ تجھے، اور یونیفارم ہوگا تو بچ جائے گا. تو یونیفارم بچت ہے. ہماری شناخت ہمارا ظاہر مسلمانوں والا ہو، ہماری شناخت ہمارا ظاہر مسلمانوں والا ہو، ورنہ کافر نوچ نوچ کے کھا جائیں گے جیسے آج کھا رہے. ابھی اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ مسلمان اور غیر مسلمان فرق کیا ہوتا ہے؟ کہا جی کیا ہو گیا اگر ظاہر کا مسلمان نہیں ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہوا. کہا بس یہ ہمارے جیسا، اور کچھ نہیں ہوا، اور کچھ نہیں ہوا. تو ظاہری علامت کہ یہ مسلمان اور غیر مسلم میں امتیاز ہو جائے. دوسری بات، یہ بات چل رہی ہے حقیقت 3 چیزوں کا نام ہے، ان 3 چیزوں کا ذکر ہے. دوسری بات، اس آدمی کے پاس اسلحہ ہو، خود بھی اور دوسروں کی بھی جان بچا سکے. مسلمان کا اسلحہ گناہوں سے بچنا، نیکیوں کو اختیار کرنا. اگر اس کے پاس گناہوں سے بچنے کا مادہ، طاقت، قوت، سرمایہ نہیں ہے تو یہ خود بھی گناہوں میں لگا رہے گا، دوسروں کو بھی گناہوں میں لگائے گا. خود بھی نیکی نہیں کرے گا، دوسروں کو بھی نیکی میں نہیں ڈالے گا. تو یہ مسلمان کا اسلحہ جو فوجی کی حقیقت کی علامت ہے، مسلمان کی حقیقت کی علامت ہے کہ اس کے پاس نیکی کا سرمایہ ہو، گناہوں کو چھوڑنے کا سرمایہ ہو، گناہوں سے دور رہنے کا سرمایہ ہو. اگر ایسا یہ سرمایہ طاقت ہے معاشرے نہیں ہے اس کے پاس تو خود بھی گناہ کرے گا مسلمان ہو کر، خود بھی نیکی نہیں کرے گا، دوسروں کو بھی نیکی میں نہیں آنے دے. اور تیسری چیز کی تربیت، اس کا استعمال، وقت کا اور چیزوں کا صحیح فیصلہ. یہ مسلمان کی اگر تربیت نہیں ہوگی، تربیت اگر اس مسلمان کی نہیں ہوئی، صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے جسے ہم تعلیم و تربیت کہتے ہیں. صرف مرد ہونا کافی نہیں ہے، صرف مستورہ ہونا کافی نہیں ہے، صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے. جسے کہ تعلیم اور تربیت سے آدمی کے اندر جوہر اور خوبیاں، اندر خوبیاں موجود ہیں. اگر تعلیم و تربیت نہیں ہے تو وہ خوبیاں ساری زندگی بجھی رہتی ہیں، ساری زندگی بند رہتی ہیں. اور اگر جوہر باہر نکلنے لگتے ہیں تو آدمی نافع اور مفید بن جایا کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو واپس حقیقت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاکرم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا حی یا قیوم وعنت الوجوه الحی القیوم. یا حی یا قیوم وعنت الوجوه الحی القیوم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت